السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل بس بیماریاں کچھ پھیلی ہوئی ہیں، انفیکشن وغیرہ ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی برا حال سب کا ہوا ہے۔ آج کا جو ہماری ویڈیو ہے وہ کھانے کی نہیں ہے بلکہ سیر کی ہے، اور پرسوں بارش کافی ہوئی تھی۔ آپ کے سٹی میں ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن میرے سٹی میں کافی بارش ہوئی، اور نیکسٹ ڈے یہ تھا کہ دھوپ کافی زیادہ نکل آئی تھی اور کافی تیز دھوپ تھی اور شائن کر رہی تھی۔ ہم لوگ ذرا سیر پہ نکلے، بچوں کو ایک تو چھٹیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکیڈمیز وغیرہ سے تو آف نہیں ہیں، اور کئی اسکول تو ابھی بھی آن ہے، تو دل کیا کہ تھوڑا سا آؤٹنگ پہ جایا جائے۔ بس گھر کی روٹین ایک جیسی رہ کے تھوڑا سا فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور تھوڑا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے سوچا گیا کہ چلیں کہیں کا چکر لگا کے آئیں۔ دور تو نہیں، خیر لاہور گئے تھے، اور لاہور جاتے ہوئے راستے میں تھوڑی سی کلپس میں نے کیپچر کیے تھے، تو ساتھ ساتھ آپ کو بھی شیئر کرتی جا رہی ہوں۔ جناب جی، اس دفعہ ہم لوگوں نے وہ پرانا روٹ ہم نے اپنایا جو کہ پہلے کسی زمانے میں لاہور جاتے ہوئے آتا تھا۔ اب تو موٹر ویز وغیرہ آ گئی ہیں، لوگ موٹر ویز سے سفر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، سریے کا ڈھیر، کوئی نہ کوئی چیز بس گورنمنٹ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہ ٹرین جا رہی تھی ساتھ ساتھ ہمارے، اور میں نے کہا اس کی بھی ویڈیو بنانی چاہیے، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ ٹرین کا سفر مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور کافی کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے، ٹائم تو بہت لگتا ہے اس میں۔ اور یہ پرانا راوی جو کسی زمانے میں پانی سے فل ہوا ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ بالکل ہی کھنڈر والا حساب ہو گیا۔ جب انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پہ پانی بڑھ جاتا ہے، آگے پیچھے یہاں پہ پانی نظر نہیں آتا۔ اور یہ دیکھیں آپ کو کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے کہ گوشت پھینکتے ہیں جی دریا میں پانی ہے اتنی سٹنا کدھر ہے، بس آگے چیلیں کھانے لگ جاتی ہیں۔ اور یہ جی لاہور کی انٹری، اور یہ بالکل یادگار کے پاس، میرے مائنڈ سے نکل گیا اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ اچھا جی، یہ ہم نے گاڑی کری پارکنگ میں کھڑی، اور یہ دو سائڈز ہیں قلعے میں جانے کے لیے، لیکن ہم اقبال پارک کے اندر سے گئے، اور ادھر سے آپ کو ویو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ گاڑی بھی تھی، کوئی سیر شیر کرانے کے لیے ٹور کارٹ تھی، لیکن ہم نے کہا جب پیدل اپنے پاؤں پہ واک کر کے مزہ آتا ہے نا ہر چیز کو دیکھ کے، وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ تھی ہماری جی قلعے کی انٹری۔ اس کے باہر ٹکٹ تھی، ٹکٹ ہم نے لے لی تھی، وہ کلیئر کر دی تھی، اور وہاں کے میں ریٹ لسٹ دیکھ کے اتنا حیران ہوئی کہ یہاں پہ ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ ریٹ تھا۔ یعنی ایڈلٹس وغیرہ کا چینج ہے، چھوٹے بچوں کا چینج ہے، اسکول یونیفارم جنہوں نے پہنا ہو ان کا علیحدہ ہے، لیکن جو فارنرز ہیں ان کی 500 ٹکٹ ہے۔ میں نے کہا لو، ان کو اچھا لوٹنے کا موقع بنا ہوا، لیکن ہے تو بینیفٹ تو ہمارے کنٹری کو ہی ہے، پیسہ تو ہمارے کنٹری میں ہی آنا ہے۔ یہ جناب سٹال تھا ایک، مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے اس بھائی کی دیکھیں ہمت پہ، بالکل ہی سیپریٹ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا ہی ایک سٹال بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اور بہت ہی خوبصورت چیزیں تھیں، مجھے بہت زیادہ پسند آئیں۔ عجیب سا نا ذہن میں ایک سکون سا اور مزہ، اور وہ پرانا ٹائم یاد آنے لگ جاتا ہے۔ یہ انٹرس ہی ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آؤٹ آف ہیں کنٹری، ہمارے ملک کے یا کنٹری میں بھی جو ہمارے لوگ رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس فورٹ کو وزٹ نہیں کیا ہوا۔ مغلیہ دور، اور یہ دیکھیں اس زمانے بھی ڈرینیج کے لیے، یعنی وہ جو سینیٹیشن کے لیے نالیاں وغیرہ ہوتی تھی، ساتھ یہ درباریں عام تھا۔ اور میرے مائنڈ میں جس جگہ پہ میں گئی ہوں تو یہی خیال آتا رہتا تھا کہ یہاں پہ اس زمانے میں کیسے لوگ بیٹھتے تھے، کس طرح درباری ہوتے تھے، کس طرح زندگی گزرتی تھی، اور پرانی یادیں، پرانا ذہن میں ریکال جس طرح سے ہوتا ہے کہ یعنی امیجنیشن میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ ادھر اس طرح ہوا کرتا تھا، ادھر ایسے ہوا کرتا تھا، یہ جہانگیری حیات احاطہ ہے۔ تو یہاں پہ بالکل وہ فاؤنٹینس بھی لگے ہوئے تھے، چل تو نہیں رہے تھے، ادھر انٹرس تھوڑی بند کی ہوئی تھی، لوگوں کو جانے نہیں دے رہے تھے، یہ دیکھیں بالکل سینٹر میں۔ تو مجھے یاد آیا کہ یہاں پہ شاید شہزادیاں پھرتی ہوں گی، بڑے بڑے لمبے لمبے گاؤن انہوں نے پہنے ہوں گے، اور وہ کتنی خوبصورت لگتی ہوں گی۔ پھر مجھے یاد ذہن میں میری یہ بھی آئی کہ اس زمانے میں میک اپ کس طرح کا ہوتا ہوگا، کس طرح سے اب تو میک اپ کے ذریعے آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیتے ہیں، لیکن اس وقت کس طرح ہوا کرتا تھا۔
یہ دیکھیں فاؤنٹینس لگے ہوئے ہیں بالکل ویسے ہی. یہ تھوڑا سا نا چھوٹا سا ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا میوزیم ٹائپ. بہت تھوڑی چیزیں پہلے جب میں گئی تھی آج سے 3-4 ایئرس پہلے تو یہاں کا میوزیم کافی بڑا تھا، لیکن اب کافی چھوٹا کر دیا ہوا تھا. اس وقت اس میں ان کی گنز بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن اب تو بہت توڑا تھا. یہ ان کی پینٹنگز تھی، یہ نقشہ تھا جو اس وقت. اور یہ روف مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ اس وقت بھی اتنے ہزاروں سال پہلے بھی، ہزاروں تو نہیں خیر ہیں لیکن پھر بھی، کہ مجھے یہ ہوا کہ لوگ کس طرح سے یہ کنسٹرکشن کرتے تھے، کہ سامان لانا، مٹیریل لانا، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز. آج کل تو مشینی دور ہے، سارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن اس ٹائم میں اتنا خوبصورت. یہ دیکھیں اب ٹیرس بنے ہوئے ہیں، ان کی بالکنیاں ہیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. اور اس میں یہ گارڈنز، یہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگز، سٹی سے ہمارے اوپر اتنا یہ فورٹ ہے. آپ یہاں سے آپ پورے شہر کو دیکھ سکتے ہو. یہ درباری آج بھی انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں اس ٹائم کو ریکال کرنے کے لیے. اور اتنا بڑا ایریا ہے، میرا خیال سے ایک چھوٹا لاہور ہی تھا. اور اس کے ارد گرد باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں، اور وہ جو توپ سسٹم ہوا کرتا تھا سارا کچھ ہے. ان کا کچن علیحدہ تھا، اس کا علیحدہ انہوں نے بتایا ہوا تھا. ایک سائڈ پہ ان کا کتب خانہ تھا. یہ دیکھیں 7 بورڈز لگے ہوئے. یہ دیوان عام ہے. دیوان عام میرے بچے پوچھتے تھے ماما یہاں پہ کیا ہوتا تھا. میں نے کہا یہاں پہ بادشاہ، جس طرح ہم لوگ کی آج کل اسمبلیز چلتی ہیں نا، پارلیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس وقت ان کی دیوان عام ہوا کرتا تھا. یہاں پہ لوگوں کے مسائل کو سنا جاتا تھا. اور وہ بھی ہم لوگوں کو جو پاکستانی ڈرامز ہیں ان کے ذریعے بھی سٹوریز کا کافی پتہ چلا. یہ دیکھیں گلاب کتنے خوبصورت لگ رہے. مجھے بہت مزہ آیا. ریئلی آئی انجوائڈ دیٹ ڈے، اور بہت زیادہ مجھے اچھا لگا. اور میرا دل کرتا تھا کہ یہاں پہ بیٹھوں، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کروں. یہ سٹالز تھے، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں تھیں ان کے پاس. بس میں نے لی نہیں، لیکن مجھے دیکھ کے بہت اچھی لگی، اور میں نے کہا اس کی بھی ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں. یہ دیکھیں اس کو دیکھ کے نا مجھے بادشاہ اور جو شہزادی اور ملکہ شلکہ ہوا کرتی تھی نا، وہ یاد آ گئی. یہ کی رنگس تھے اپنے ناموں کے ساتھ. اور ادھر ایک بہت ہی خوبصورت چیز مجھے لگی تھی، وہ تھی ایک چھوٹی سی چارپائی. ایک یہ پنکھیاں جسے کہتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی چارپائی. یہ مجھے بڑی ہی خوبصورت لگی، تبھی میں نے اسپیشلی اس کی نا پکچر لی اور میں نے کہا آپ کو دکھاؤں. یہاں پہ ایک جگہ تھی، بلکہ میں اس کی ویڈیو بنانی بھول گئی. جب میں آج سے کوئی 8-9 سال پہلے یا 10 سال پہلے وہاں پہ گئی تو وہ سٹیئرز ہیں، اور سٹیئرز میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بالکل ہاتھی کے پاؤں کے سائز کے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ہاتھیوں کو رکھا جاتا تھا. اور میں وہی کہتی ہوں کہ ہاتھی کا تو ویٹ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو چھت پہ رکھنا، وہ بھی اس طرح کسی بلڈنگ کے، بڑا لگتا ہے. اور اس زمانے میں بھی، آج کل تو لینٹروں کا ہی ٹینشن رہتی کہ گھر کا لینٹر کس طرح کا ڈلوایا جائے، مضبوط ہوا جائے. اور اس وقت اتنے ہاتھی اس ایریا میں رہتے تھے، اور وہ بھی چھت پہ رکھے جاتے تھے کہ باقاعدہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے تھے. یہ جو آپ کو بالکل سامنے ایریا نظر آ رہا ہے نا اس کے پاس. اور یہ جب ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، اتنا خوبصورت انہوں نے نا ایک شاپ بنائی ہوئی تھی. ہیں تو فار سیل تھی، لیکن کافی خوبصورت انہوں نے چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. اچھا جی، یہ ہم قلعے سے باہر نکلے ہیں. یہ قلعے کا اصل میں مین گیٹ ہے جو اس زمانے میں بادشاہوں نے بنایا تھا. اور یہ کشتی، یہ ہمارے بچپن کی کشتی ہے. مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ میں سے کس کس نے یہ والی بوٹ چلائی ہوئی ہے اور دیکھی ہوئی ہے. بہت ہی مزہ آتا تھا اس کو چلانے کا، اور حیران ہوتے تھے ہم لوگ کہ یہ کس طرح سے موو کرتی ہے. حالانکہ اس کے اندر کینڈل یا چھوٹی سی کوئی چیز ہم لوگ جلا کے رکھ دیتے ہوتے تھے. اس کو آئی تھنک بارہ دری کہتے ہیں، بارہ دری کہتے ہیں جس کے 12 دروازے. اب پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ہماری موسٹ فیمس ماسک آف لاہور، بادشاہی ماسک. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی ہے نا. یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ نمازی ایک ٹائم میں یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور میں یہی سوچتی ہوں، اور میں انہی مزدوروں کے بارے میں سوچتی ہوں جنہوں نے یہ عمارتیں بنائی ہوئی ہیں. کس طرح بنوائی ہیں؟ آج کل تو یہ ہے کہ سارا کچھ آپ مشینوں کے ذریعے اینٹیں بنا لیتے ہو، سارا کچھ کر لیتے ہو، ایون پلستر وغیرہ بھی کر لیتے ہو، سب کچھ کر لیتے ہو. لیکن یہ کس طرح سے بنتی؟ اچھا جی، یہ ہے باہر کا ایریا. بادشاہی مسجد سے ہم لوگ باہر نکل چکے ہیں. یہ ہمارے پیارے علامہ اقبال کا مزار ہے، اور بڑا ہی خوبصورت یہ بنایا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک دروازہ ہے اس احاطے سے باہر نکلنے کا. میرا خیال سے قلعے کے ساتھ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھ سکیں. ایک یہ بھی انٹرنس ہے اس ایریا میں انٹر ہونے کی، لیکن ہم مینار پاکستان کی طرف سے انٹر ہوئے تھے. اور یہ مجھے دروازہ
اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، اتنا مضبوط دروازہ ہے یہ کہ بندہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے. اور یہ ہے جناب باہر کی جگہ جہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے. کافی سارے ہوٹلز ہیں یہاں پہ، اور موسٹ جو ان میں فیمس ہے اور ایکسپینسو بھی ہے تھوڑا، وہ ہے حویلیاں. حویلیاں بہت ہی خوبصورت تھا اندر سے، لیکن تھوڑا سا نا اندھیرا اندھیرا ٹائپ تھا، پتہ نہیں مجھے فیل ہوا تو میرا تھوڑا سا دل گھبرایا تھا یہاں پہ. یہ ہے حویلی ریسٹورنٹ، اور یہاں پہ ہر سیلیبریٹیز، پولیٹیشنز، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی چھوٹا سا میوزیم تھا، اور میں نے کہا ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، مجھے بتائیے گا ضرور. یہ چھوٹی چھوٹی سٹیئرز تھیں اس کی، اور یہ اوپر جانے کا راستہ تھا. اس کے روف ٹاپ پہ ہم لوگ گئے تھے، ہے تو دن کا وقت تھا. اس کے روف ٹاپ پہ بیٹھ کر آپ کو پورے گوجرانوالہ کا ویو نظر آتا ہے، لیکن پھر بعد میں کچھ تھکاوٹ تھی، اور کچھ بچوں نے کہا کہ سٹیئرز کے تھرو اوپر جانا ہے، تو اس سے اور زیادہ تھکاوٹ ہوئی. حالانکہ لفٹ کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں.